بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ گزشتہ قسط میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کا تذکرہ کیا تھا اور ان کی شادی کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ان کی زلیخا علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جب وہ برادران یوسف مصر میں آئے تھے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی اور وہ کس طرح سے داخل ہوئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا ربط رکھا، کس طرح کا سلوک کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 تا 62 کا ترجمہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، ان کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا مگر انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا تب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کا بیٹا ہے میرے پاس لانا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورے ناپ کا غلہ دیتا ہوں اور میں اچھی مہمانی بھی کرتا ہوں؟ لیکن اگر تم اسے نہ لاؤ گے تب تمہارے لیے میرے پاس غلہ نہیں اور تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ وہ بولے کہ ہم اسے اس کے باپ سے پھسلائیں گے اور ہم یہ کام ضرور کر لیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کا مال ان کی خورجیوں میں رکھ دینا تاکہ جب یہ اپنے گھروں میں پہنچیں تو پہچان لیں تاکہ یہ دوبارہ بھی یہاں آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رزق کی تلاش میں مصر پہنچے، اور یہ ان دنوں کی بات تھی جب قحط سالی شروع ہو چکی تھی۔ دینی اور دنیاوی اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچانا مگر وہ آپ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے تھے۔ بھائیوں کے تصور میں بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دربار میں پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا تو سختی سے کہا کہ تم جاسوس ہو، میرے ملک کے حالات کی خبر لینے آئے ہو۔ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم تو غلے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہماری قوم شدید مشکل میں ہے، سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارا تعلق کنان سے ہے۔ ہم 12 بھائی ہیں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارا ایک بھائی عرصہ دراز قبل کھو گیا تھا اور ایک بھائی والد بزرگوار کے پاس کنان میں ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ثبوت طلب کیا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 دن تک انہیں قید میں رکھا، پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم اپنے 11ویں بھائی کو لے کر آؤ، اس وقت تک تمہارا ایک بھائی شمون میرے پاس رہے گا۔ اہل کتاب کی یہ روایت سراسر جھوٹ پر مبنی سمجھی جاتی ہے اور اس میں کچھ حقیقت نظر نہیں آتی۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں رواج کے مطابق غلہ دیا اور کہا کہ اگلی مرتبہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آئیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ میں نے تمہاری کتنی خاطر تواضع کی ہے اور غلہ بھی پورا دیا ہے، لہٰذا جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ آپ علیہ السلام نے ان میں بھائی کو لانے کا شوق پیدا کیا اور نہ لانے کی صورت میں دھمکی بھی دی کہ اگر تم اسے لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب میں کہا کہ ہم والد بزرگوار کی خوشامد کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ہم ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدام کو حکم دیا کہ وہ ان کا معاوضہ انہی کے سامان میں چھپا دیں تاکہ گھر جا کر یہ اسے پہچان لیں اور شاید لوٹ کر واپس آ جائیں۔ اس بارے میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب گھر سے آ کر سامان کھولیں گے اور معاوضہ دیکھیں گے تو لوٹ کر واپس آئیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے پاس زیادہ راہ نہ ہو اور وہ واپس نہ آ سکیں، اس لیے جب وہ معاوضہ دیکھیں گے تو لوٹ کر دوبارہ آئیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے غلے کا معاوضہ لینا اچھا نہیں سمجھا، اس لیے لوٹا دیا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ وہ معاوضہ چاندی کے سکے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ باپ کے پاس لوٹ کر گئے تب بولے، اے ہمارے باپ، ہمارا غلہ تو روک دیا گیا، ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہم غلہ لے سکیں اور ہم اس کی حفاظت پوری کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم پر بنیامین کی بابت ویسا ہی بھروسہ کر لوں جیسا کہ قبل ازیں اس کے بھائی کی بابت بھروسہ کر چکا ہوں؟ بس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو پایا کہ ان کا مال واپس کر دیا گیا ہے، تب سب نے کہا، اے والد، اور ہم کو کیا چاہیے؟ یہ ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا گیا، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ حاصل کریں گے، کیونکہ جتنا اناج آیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی طرف سے یہ عہد نہ دو گے کہ اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، بجز اس کے کہ تم سب گھیرے میں آ جاؤ۔
جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تب یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے قول و اقرار کا وکیل ہے، کہا اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں تم کو اللہ کے حکم سے تو ذرا بھی نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو لازم بھی یہی ہے کہ اسی پر بھروسہ کیا کریں۔ وہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا۔ داخلے کا یہ حکم ان کو اللہ کے کسی حکم سے کچھ نہ بچا سکتا تھا، لیکن یہ ایک تدبیر تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی اور اس نے اسے جاری کیا۔ وہ تو علم کا مالک تھا، ہم نے اسے علم سکھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 تا 68 کا ترجمہ ہے، اور جیسا کہ اب آپ جان چکے ہیں کہ ہم اس واقعے کو آیت با آیت آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ عز و جل یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لوٹ کر جانے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو کو بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے بھائی بنیامین کو لے جانے کے لیے والد بزرگوار کی منت سماجت کی۔ بھائیوں نے جب غلے کے ساتھ اپنا معاوضہ بھی دیکھا تو انہوں نے باپ سے کہا کہ ہماری رقم ہمیں واپس مل چکی ہے، اب ہم دوبارہ جا کر مزید غلہ خرید سکتے ہیں۔ اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ کا غلہ مزید آ جائے گا اور ہمارا سال بھر کا سامان خوراک جمع ہو جائے گا اور قحط سالی سے ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وجہ سے بھی بنیامین کو بھیجنے پر تیار نہ تھے کہ انہیں اپنے بیٹوں کی فطرت کا علم تھا، اور پھر بنیامین میں سے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی تھی۔ جب اصرار بڑھ گیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت واپس لے کر آئیں گے۔ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی دانا اور علم والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ وہ شہر میں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہوں بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوں۔ آپ کے اس فرمان کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، کیونکہ وہ سب شکل و صورت میں مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھے۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، محمد بن قاب، قتادہ، سدی اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہوں یہ اس وجہ سے تھا کہ شاید انہیں یوسف مل جائیں۔ دونوں اقوال میں سے پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر جب وہ شہر میں داخل ہو گئے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا، اور وہ انہیں اللہ عز و جل کے فیصلے سے نہیں بچا سکتے تھے، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی جو پوری ہوئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صاحب علم بنایا، اور اللہ کے سکھائے ہوئے کو بیشتر لوگ نہیں مانتے تھے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ بھی بھیجا تھا، اور وہ تحفہ پستہ، بادام، سنوبر، بن اور شہد پر مشتمل تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 تا 79 کا ترجمہ ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تب انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہہ دیا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، اب ان باتوں کا رنج نہ کر جو سوتیلے بھائی تیرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے سفر کا سامان یوسف علیہ السلام نے مکمل کر دیا تب پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کی خورجی میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک پکارنے والے نے آواز بلند سے ان کو پکارا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بولے اس وقت اپنا رخ پھیر لیا کہ تم کیا کھو بیٹھے؟ بولے بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا، اور جو کوئی شخص اسے پیش کرے گا اس کو ایک مضبوط اونٹ کی مشکل سے اٹھانے کا غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بولے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں۔ بولے اگر تم جھوٹے نکلے تب چور کی یا چوری کی سزا کیا ہو؟ کہا چوری کی سزا یہ ہے کہ جس کے مال میں سے پیالہ نکلے وہ خود چوری کے بدلے میں جائے گا۔ ہم آل یعقوب ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی بوریوں کی تلاشی لینا شروع کی گئی اور پھر پیالے کو بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی، اسے حق نہ تھا کہ شاہی ضابطے کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑ سکتا، مگر یہاں تو اللہ نے ایسا چاہا۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے ان کے جن کے چاہتے ہیں، اور ہر ایک علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل ہی میں رکھا اور اس کی بابت کچھ بھی ظاہر نہ کیا، اور یہ کہا کہ تم بجائے خود شریر ہو اور جو بات تم کہتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے حاکم، اس کا باپ بوڑھا ہے، تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے میں رکھ لے، ہم دیکھتے ہیں تمہیں احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم تو اسے پکڑیں گے جس کے پاس ہماری چیز ہم کو ملی ہے۔
दूसरे को हम पकड़ें तो हम खुद जालिम ठहरेंगे। इन आयात तय्यबात में अल्लाह अज़्ज़ व जल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई बिन्यामीन के मिस्र आने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनको अपने पास रखने से मुतल्लिक आगाही फरमा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को बता दिया कि मैं तुम्हारा हकीकी भाई हूं, तुम अभी इस बात को राज रखना। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सामान में वो प्याला रखवा दिया जिससे आप अलैहिस्सलाम पानी पीते थे और गल्ला तोलते थे। मुलाजिमों ने ऐलान किया कि बादशाह का प्याला चोरी हो गया। आप अलैहिस्सलाम के दूसरे भाइयों ने कहा कि हम पर ये इल्जाम है और तुम्हें इल्म है कि हम यहाँ फसाद फैलाने के लिए नहीं आए। फिर उनसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चोरी की सजा दरियाफ्त की गई तो उन्होंने कहा कि जिससे सामान बरामद हो जाए उसे पकड़ लिया जाए। चुनाचे उनके सामान की तलाशी ली गई तो वो प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। फिर मामला कहाँ खत्म हुआ, फिर आपस में उनकी क्या बात तय हुई, वो आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।